أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بهداية العلم وشرح صدورنا بمعرفة العلي وأملأ قلوبنا بذكر العلي وأبقى عيوننا في هم العلي. الصلاة والسلام على سيد العلي وعبد العلي وأم العلي وزوجة العلي وأبناء العلي وبنات العلي وأنصار العلي وأصحاب العلي وشية العلي واللعنة على أعداء علي. أما بعد فقد قال إله علي في شان علي. بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. عزیزان محترم سامعین حضرات، عزاداران مظلوم کربلا، پرساداران جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، کل ہم نے اوصاف امام کے حوالے سے تمہیدی گفتگو کی تھی، جس میں جو میں نے سرنامہ کلام میں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ انبیاء کی 73 نمبر آیت ہے، جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، امام ہم بناتے ہیں، یہدون بِأَمْرِنَا، جو ہم امام بناتے ہیں وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے اپنے بنائے ہوئے امام پر فعل خیرات کی وحی کی ہے، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، ہمارے بنائے ہوئے امام نماز کو قائم کرتے ہیں، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وہ ازل سے عبادت گزار ہوتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. اس آیت میں 6 صفتیں اللہ نے امام کی بیان کی ہیں، اور ویسے پورے قرآن میں اللہ نے لفظ امام 12 مرتبہ استعمال کیا ہے. 7 مرتبہ آئمہ لفظ آیا ہے، 5 مرتبہ امام لفظ آیا ہے. اللہ اپنے کلام میں لفظ امام 12 بیان کر کے بدلانا یہ چاہتا ہے کہ اگر کوئی امام حق والا ہوگا وہ 1 نہیں 12 ہوں گے. اور پھر اللہ نے امام جو بیان کیا ہے قرآن میں، ایک امام بشر ہے یعنی انسان کی شکل میں ہے، اور ایک امام غیر بشر ہے. جیسے اللہ نے قرآن میں کتاب کو امام کہا ہے، راستے کو امام کہا ہے، اور انسانوں میں سے بھی 2 قسم امام کے ہیں. ایک امام ظالم ہے، ایک امام عادل ہے، اور ایک کہوں کہ ایک امام حق ہے اور ایک امام باطل ہے. توجہ چاہتا ہوں، یہ 2 طرح کے امام دونوں قرآن میں آئے ہیں. پھر امام کی معنی بہت زیادہ بیان کی گئی ہے، میں 2-3 معنی بیان کروں اور اس کے بعد یہ مجلس کا سلسلہ آگے جاری کر دوں. امام کی معنی ہے پیشوا، امام کی معنی ہے رہنما، امام کی معنی ہے سالار، امام کی معنی وہ ہے جو ہے آگے چلنے والا. آسان معنی بیان کروں، امام کی ایک معنی یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان خط کو لکیر کو سیدھا کر سکے. یہ جو طلاب بیٹھے ہوئے ہیں اسکول کالج میں پڑھنے والے، انہوں نے فٹ اسکیل دیکھی ہوگی، اس کو بھی عربی میں امام کہتے ہیں کیونکہ اس سے لکیر سیدھی کی جاتی ہے. اور اگر غور سے دیکھیں فٹ اسکیل بنانے والے کے ذہن میں پتہ نہیں کیا تھا، مگر جس نے بھی یہ فٹ اسکیل بنائی ہے اس کے انچ 12 بنائے ہیں. یہ 12 بنا کر بتایا کہ یہ کتاب کی لکیر امام کے بغیر سیدھی نہیں ہو سکتی، تو دین کی لکیر امام کے بغیر کیسے سیدھی ہوگی؟ ایک
امام کی یہ معنی ہے. اور دوسری معنی توجہ چاہتا ہوں اور آپ کو سلامت رکھے. اور ایک مرتبہ امام کہتے ہیں جو پیش امام ہوتا ہے آگے کھڑا ہو جاتا ہے, نمازی پیچھے امام آگے ہوتا ہے, یہ نمازیوں کا امام ہوتا ہے. یہ امام کی ایک معنی یہ ہے. اور ایک امام کی معنی یہ ہے جو بنائی کرتے ہیں, مستری ہے, دیوار بناتے ہیں, اس میں ایک رسی ڈالتی ہیں, اس میں ایک لٹو سا بنا ہوا ہوتا ہے, وہ لگا کر دیکھتے ہیں کہ دیوار سیدھی ہے یا نہیں ہے. اس کو بھی عربی میں امام کہتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں, جو دیوار کو سیدھا رکھے اس کو امام کہتے ہیں. زمانے والوں جن کو بھی دیوار بناؤ بناؤ, مگر دیکھو اگر امام کے ساتھ ہے تو دیوار سیدھی ہے ورنہ ٹیڑھی ہے. صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر مل کر. ایک بلندر صلوات پڑھے گا. یہ ہے لفظ امام. ہم نے کل عرض کیا تھا کہ پہلی صفت امام کی ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً, امام ہم بناتے ہیں. دوسری صفت ہم نے بیان کی کہ یہدون بِأَمْرِنَا, وہ جو ہم بناتے ہیں وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. اور تیسری صفت یہ ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ, ہم نے اس امام پر فعل خیر کی وحی کی ہے. یہ فعل خیر کون سمجھ سکے گا؟ وہی سمجھیں گے جو آذانوں میں کہتے ہیں حی علی خیر العمل, حی علی خیر العمل جو کہتے ہیں وہ سمجھیں گے. یہ خیر کی تفسیر بہت بڑی ہے. ہر ایک نے اپنے ذاتی معیار پر خیر کو خیر سمجھا ہے. کس نے کہا کہ اچھی صحت خیر ہے, کسی نے کہا اچھا گھر خیر ہے, کسی نے کہا زمین خیر ہے, کسی نے کہا اچھی نوکری خیر ہے, کسی نے کہا بیٹا خیر ہے, کسی نے کہا اولاد خیر ہے, کسی نے کہا امن خیر ہے, کسی نے کیا کہا, کسی نے کیا کہا. قرآن سے پوچھے خیر کون ہے؟ جو قرآن خیر بتائے گا وہی خیر ہوگا. یہ تیسری صفت بیان کر کے پھر چوتھی صفت بیان کروں. خیر کیا ہے؟ قرآن نے پکارا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے. مجھے ایسے محسوس لگ رہا ہے کہ میں پڑھ بھی خود رہا ہوں اور سن بھی خود رہا ہوں. بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے. کہا مولا یہ بقیت اللہ کون ہے؟ کہا اور کوئی نہیں ہے, 12 امام پڑھنے والا بقیت اللہ ہے. اب آیت کا ترجمہ کروں. کہا 12 امام, امام مہدی خیر ہے, امام زمانہ خیر ہے. ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو تو امام زمانہ خیر ہے, اگر مومن نہیں ہو تو تمہاری خیر نہیں ہے. توجہ چاہیے, مولا آپ کو سلامت رکھے, آباد رہے آپ. نہیں جس طرح سے امام زمانہ کے نام پر نعرہ لگنا چاہیے, مل کر پورا مجمع بتا کہ امام زمانہ کا امام زمانہ پر ہم نعرے نہیں لگائیں گے تو کون لگائے گا؟ ہمارا وارث ہے, ہمارا مالک ہے. خدا کی قسم یہی غم زمانے کو کھائے جا رہا ہے کہ ہمارے وارث مر گئے, زہرا کا وارث زندہ ہے. امام زمانہ خیر ہے. اور جتنے بھی بیٹھے ہیں امام زمانہ کے چاہنے والے, انتظار کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی فضیلت اور اپنی فضیلت میں جملہ کہوں. جناب رسول خدا سے سوال کیا گیا تھا, یا رسول اللہ آپ کی بیٹی زہرا کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ دیکھیے گا آپ کو, آپ کو اور اپنے آپ کو اور امام زمانہ کو دیکھیں گے آپ کس امام کی ریت ہیں. تو سیدہ کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ چادر تطہیر میں زہرا ہے, آیت کوثر میں زہرا ہے, سورہ قدر میں زہرا ہے, اور مبائلہ میں زہرا ہے. یہ نہیں کہا, بلکہ کہا میری زہرا کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ میری زہرا سے میرا باروہ آئے گا. جملہ کو میری زہرا کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ باروہ میری زہرا سے آئے گا. اور زمانے والوں, ہم شیعوں نے حیدر کرار کی کوئی فضیلت نہ ہو, اتنا ہی کافی ہے کہ ہم باروے کی ریت ہے. عاشقان امام زمانہ خوش ہو رہے ہیں تو کیوں نہ امام زمانہ پر ایک اور روایت پڑھتا ہوا چلوں. یہ وہ امام ہے جس پر علی نے فخر کیا ہے, سیدہ نے فخر کیا ہے. مسجد کوفہ میں علی جا رہے ہیں, ایک اپنا پاؤں رکھ کے آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں واہ شوق رویتک یا مہدی, اے مہدی علی تیرے دیدار کے لیے ترس رہا ہے. مل کر جاؤ.
بس ایمان کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ خیر ہے اگر مومن ہو, اگر مومن نہیں ہو تو تمہاری خیر نہیں ہے. یہ میں نے صفت بیان کی. پھر چوتھی صفت یہ ہے اقام الصلاۃ, امام نماز قائم کرنے والا ہوتا ہے. اب دیکھوں میرے ساتھ کون ساتھ دیتا ہے. پورے قرآن میں دیکھیں, مجھے 25 برس ہو گئے مشہد میں ہو گئے ہیں در رضا پر سجدے کرتے ہوئے اور علم کی بھیک مانگتے ہوئے. جو میں نے وہاں سے لیا ہے اور جو میں چیز بیان کرتا ہوں اس کے پیچھے کم سے کم 40 سے 50 حوالے رکھ کے پھر بات کر رہا ہوں. پورے قرآن میں کہیں بھی نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے. جہاں بھی پڑھیں گے وہاں ہے اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. یقیمون الصلاۃ, تقیموا الصلاۃ. پڑھنے کا حکم نہیں ہے, قائم کرنے کا. اب پڑھنے اور قائم کرنے میں فرق کیا ہے؟ توجہ ہے, آپ حضرات کی بیان کرنا. ایک ہے نماز کا پڑھنا, ایک ہے نماز کا قائم کرنا. جتنے نماز نے توجہ کرے میری طرف, ایک ہے پڑھنا, ایک ہے قائم کرنا. امام نماز قائم کرتا ہے, امام کو ماننے والے بھی قائم کرتے, پڑھتے نہیں ہیں. آپ کہیں گے پڑھنا اور قائم کرنے میں فرق کیا ہے؟ توجہ جاتا. جب ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں کہ پہلے تو کہتے ہیں نماز سے اور شریعت سے جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کے کتے نے کون سی نماز پڑھی تھی. نماز انسانوں کے لیے, کتوں کے لیے نہیں ہے. پھر بھی کتے ہو کر اپنے مالکوں کی اتباع کرتے رہتے. جہاں اصحاب کہف تھے وہاں ان کے پیچھے ان کا کتا تھا. توجہ کرو. پھر کہتے ہیں کہ تقابل سنا نہیں, یہاں جو پیشاور خطیب اور ذاکر آ کے تقابل کرتے ہیں کہ نماز افضل ہے یا مجلس افضل ہے, امام بارگاہ افضل ہے یا مسجد. خدا کی قسم ان میں تقابل نہ کرے. تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تقابل کرو؟ ان دونوں میں فرق نہیں ہے, نہ مسجد میں, نہ امام بارگاہ میں, نہ مجلس میں, نہ نماز میں. فرق اتنا ہے کہ مجلس میں ذہن بنائے جاتے ہیں, مسجد میں جھکائے جاتے ہیں. قائم کرنا اور پڑھنے میں فرق ہے. اچھا, اسی طرح سے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سوال کیا گیا, مولا ہمیں کیسے پتا چلے کہ میری نماز قبول ہے؟ یہ کہتا ہے کسے کیا پتا کہ کس کی قبول ہے یا قبول نہیں ہے؟ مولا نے فرمایا تمہیں پتا ہے اگر قرآن پڑھتے ہو. کہا کہ کیا آیت نہیں پڑھی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز برائی سے, گناہوں سے, معصیت سے روکتی ہے. کیا یہ آیت نہیں پڑھی؟ کہا مولا پڑھی ہے. کہا جتنا معصیت سے دور اتنی تیری نماز قبول ہے. جتنا معصیت سے دور ہو. یہ نہیں کہ نماز پڑھی 2 رکعت. توجہ دار, یہ مولا بتلانا چاہتے ہیں پہلی نماز سے لے کر دوسری نماز تک معصیت نہ ہو. صبح کی نماز پڑھی, دکان کھولی, حرام کمانا شروع کر دیا. صبح کی نماز پڑھی, دفتر میں گئے, رشوت لینا شروع کر دیا. صبح کی نماز پڑھی, صبح اٹھے, اخلاق ایسا تھا کہ نمازی والا نہیں تھا. اب اس کا کام دیکھ کر ہم کیا کہتے ہیں, یہ کام اس کے دیکھیں یہ نمازی کہلاتا ہے خود کو. یہ پڑھ رہا ہے, قائم نہیں کر رہا. توجہ. اور پھر ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے جو میں نے تجزیہ کیا ہے. پہلے افسر تھا تو مسجد میں نہیں آتا تھا, پیسہ تھا نہیں آتا تھا. اب ریٹائر ہو گیا, گھر میں کام نہیں ہے, اب مسجد میں بیٹھا ہوا ہے. بیٹھ اللہ نے توفیق دی ہے, مگر خود کو دیندار سمجھے گا تو اور کو دیکھے گا یہ نماز نہیں پڑھتا, یہ کیسے پڑھتا ہے, پھر دین کا ٹھیکیدار بن جاتا ہے. نہیں, اگر نماز پڑھی ہے, اس لیے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 شخص مسجد میں گئے, ایک نمازی ایک بے نماز. جو نمازی تھا وہ لانتی بن کے نکلا, جو بے نمازی تھا وہ رحمت اللہ بن کے نکلا. مولا کیسے؟ جو نمازی تھا وہ سجدے کر کے کہتا تھا یہ بے نمازی, بے نمازی یہ سجدے نہیں کرتا, میں سجدے کرتا ہوں, یہ کبھی کبھی آتا ہے, میں ہر روز آتا ہوں. اس نے فخر کیا, تکبر کیا, عجب کیا, یہ لانتی بن کے نکلا. وہ کہہ رہا تھا مولا میں کبھی کبھی آتا ہوں, مجھے توفیق دے. ایک ہے نماز پڑھنے والے, ایک ہے نماز قائم کرنے والے. توجہ کرو. اور جو بھی حسینی ہے وہ نمازی ہے. جو نمازی ہے وہ حسینی ہے, جو حسینی ہے وہ نمازی ہے. خدا کی قسم قبول ہی نماز حسینیوں کی ہے. میں جملہ کہا کرتا ہوں, جن کی قبول ہے وہ مسجد میں جاتے نہیں, جن کی قبول نہیں ہے وہ نکلتے نہیں. توجہ چاہتا ہوں, نماز ہے ہی حسین والوں کی, نماز ہے
حسین والوں کی، اور حسین کا وہ غم ہے، حسین کی وہ آزاداری ہے۔ ہر مجتہد نے لکھا ہے کہ دنیا کے غم میں رہو گے تمہاری نماز باطل ہو جائے گی، حسین کے غم میں سجدے کرو گے نماز قبول وہی ہوگی۔ حسین وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہے تو میں دو چار جملے کہوں، اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں مصلی بھی نصیب ہے اور فرش عزا بھی نصیب ہے۔ ہمیں نصیب ہے نا، ہمیں فخر ہے کہ ہمارے امام نمازی، ہمارے امام سجدے میں، اور ہمارے امام ایسے ہیں کہ جب دنیا میں آتے ہیں ماں مصلی پر ہوتی ہے، بیٹا سجدے میں ہوتا ہے، آتے ہوئے بھی سجدے میں، جاتے ہوئے بھی سجدے میں۔ اب ان کے ماننے والے کیسے ہونے چاہیے؟ اس لیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس زمانے والوں دیکھو اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، ہمیں دیکھ کر اللہ کو پہچانا۔ لولا نما عبد الرحمن، لولا نما عرف الرحمن، اگر ہم نہ ہوتے خدا کو کوئی نہ پہچانتا، اگر ہم نہ ہوتے خدا کا کوئی سجدہ نہ کرتا۔ یعنی ہمیں دیکھ کر خدا کو پہچانتے ہیں، کہتے ہیں جن کے بندے ایسے ہیں ان کا خدا کیسا ہوگا۔ اور ہمارے شیعہ زمانے والوں نے خدا کو نہیں دیکھا، ہمیں دیکھ کر خدا کو پہچانا، اور زمانے والے ہمیں نہیں دیکھیں گے، تمہیں دیکھ کر ہمیں پہچانیں گے۔ جب ان کا جعفری اتنا عظیم ہے تو جعفر صادق کتنا عظیم ہوگا۔ جن کا جعفری ایسا ہے، جن کا نکل جاؤ میں صلوات پڑھیں مولا کی طرف۔ جن کا جعفری ایسا ہے تو جعفر صادق ایسا ہوگا۔ توجہ چاہتا ہوں، اس لیے نماز ہمارے لیے ہے، دین کے احکام ہمارے لیے ہیں۔ میرے پاس وقت ہوگا تو قرآن میں تو دلائل بیان کیے گئے ہیں کہ نماز ہے ہی علی والوں کی، دین ہے ہی علی والوں کے لیے، شریعت ہے ہی علی والوں کے لیے۔ توجہ چاہتا ہوں، اور ہم عزادار بھی ہیں، ہم سجدہ گزار بھی ہیں، اور توجہ چاہتا ہوں یہاں پر ایک حدیث میں بیان کرنا چاہتا ہوں جو آپ کے دلوں پر لکھی ہوئی ہے۔ وہ حدیث وہ ہے کہ محرم کی ابتدا ہوتی ہے، آپ یہ سنتے ہیں بلکہ آپ کو یاد ہے، دلوں پر لکھی ہوئی ہے کہ اے عزاداروں، من بقا علی الحسین، جو حسین پر روتا ہے، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہوتی ہے۔ جو حسین پر روتا ہے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، فرما رہے رسول خدا، اور تائید کی ہے امام زمانہ نے۔ جب علامہ ہلی نے یہ روایت پڑھی، حدیث پڑھی تو کہنے لگی یہ کیسے ہو سکتا ہے رونے پر جنت واجب ہو جائے۔ 40 شب جمعہ مولا حسین علیہ السلام کے حرم میں عمل کیا، اور امام سے ملاقات ہوئی، مولا نے مثال دے کر سمجھایا، اور وہ وقت نہیں کہ مثال بیان کروں، امام نے تائید کی ہے جو بھی روئے جنت واجب۔ من کا لفظ ہے، فقط ذوی العقول نہیں، غیر ذوی العقول انسان نہیں، جو بھی روئے، جو بھی روئے، من بکا، من کو آپ نہیں سمجھیں گے اور کون سمجھے گا؟ من کن تو مولا، من میں وسعت ہے، جو بھی روئے، شیعہ روئے، سنی روئے، ہندو روئے، عیسائی روئے، یہودی روئے، تھوڑا قریب ہو جائے میں چپ لاتا ہوں۔ اچھا، نمازی روئے، بے نمازی روئے، یہاں تو لکھا ہوا نہیں ہے کہ جو نمازی ہے وہ روئے گا جنت واجب۔ پھر آپ کہیں گے مولانا مزے تو ان کے ہیں جو مسجد میں جاتے نہیں، فرض ادا پڑھاتے ہیں، وہ بھی روتے ہیں۔ کیا بات ہے، وہ ایک نماز شب پڑھتے ہیں، خمس دیتے ہیں، زکات تمام چیزوں پر عمل کرتے ہیں، وہ بھی یہاں ہیں، ان کو بھی جنت ملے، اور جو فقط آئے مجلس میں ان کو بھی جنت ملے۔ اگر دونوں کو ملے تو حسین عادل نہیں رہتے، اگر دونوں کو نہ ملے تو کریم نہیں رہتے۔ اس مسئلے کو حل کرنا ہے، دونوں آتے ہیں، نمازی بھی بے نمازی بھی، اگر دونوں کو ملے عادل نہیں رہتے، اگر دونوں کو نہ دیں تو کریم نہیں رہتے۔ پھر اس کا حل کیا ہے؟ میں ایک مثال، محسوس مثال دوں۔ اچھا، یہاں پر مجلس چل رہی ہے تاکہ رش بہت ہو جائے، اور آخر میں جیسے تبرک پھٹنے لگے، سید شجاعت صاحب کہیں کہ ہم تھیلیوں میں پیک کر کے بریانی دیتے ہیں یا پلیٹ بنا کر دیتے ہیں، جا کے گھر کھانا، رات دیر ہو گئی ہے یا کل کھا لینا۔ ایک
ایسے کہ گھر تک پہنچائیں گے، ایک ایسے کہ بارش کا پانی روڈوں پر کھڑا ہوا ہے وہاں گرا دیں گے، کوئی کیا کرے گا، کوئی ہے تو وہاں پہنچا دے گا. یعنی میرا سب تو ہے. یہ نہیں کہا کہ سید شجاعت نے کہ جس نے نعرے لگائے اس کو ملے گا، جس نے سلوات پڑھی ہے اس کو ملے گا، جس نے داد دی ہے اس کو ملے گا. نہیں، جو خاموش ایسے بیٹھا ہے اس کو بھی ملے گا. شرط تو نہیں لگائی ہے نا کہ جو نعرے لگاتا ہے اس کو ملے گا. نہیں، سب کو ملے گا، مگر گھر پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے. خدا کی قسم جنت نمازی کو بھی ملے گی، بے نمازی کو بھی ملے گی، جو بھی حسین پر روئے گا سب کو ملے گی. شرط یہ ہے کہ فرض اعزاز سے لے کر قبر تک جنت سنبھالنا تمہارا کام ہے. جنت دونوں کو مل رہی ہے، سنبھالنا. یہاں بیٹھے جنت مل گئی، وعدہ کیا ہے جناب سیدہ نے، میں کوثر دوں گی، میں شفاعت کروں گی، میں سرسبیل، جب تک عزادار نہیں جائیں گے میں نہیں جاؤں گی. من بقا علی الحسین، جنت بھی واجب ہے، تو واجب ہے تو ملنا ضروری ہے. وہ کام نہ کریں جو حسین کو پسند نہیں، جنت باقی رہے گی. وہ کام کریں گے جس سے علی نے روکا ہے، بطول نے روکا ہے، رسول نے روکا ہے، حسین نے روکا ہے. جنت ملے گی مگر ضائع ہو جائے گی. توجہ ہے آپ حضرات کی. تو من بقا علی الحسین، یہ فرش ادا پر بیٹھنا. کہتے ہیں کہ فرش ادا سے کیا ملتا ہے؟ یہاں ہور بنائے جاتے ہیں، یہاں ہور بنائے جاتے ہیں. شرط یہ ہے کہ آج ظرف ایسا لے کر آئیں. حسین صرف مانگنے کے لیے آئے کہ مولا ہمیں ہور بنا دے. مولا کی بات آ کر خود کو پیش کریں. معیار یہ بنائے کہ ہم حسین سے کچھ لینے کے لیے آئے. کربلا میں دو کردار تھے، ہور بھی تھا، ہورملا بھی تھا. یہ ہم نے طے کرنا ہے کہ ہور کس نے بننا ہے، ہورملا کس نے بننا ہے. صلوات میں مولا کی ذات پر ملتا میں عرض کر رہا تھا کہ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، امام کی صفت نماز قائم کرتے ہیں. اور ایک صفت وَإِيتَاءَ الزَّکَاةِ، زکات دیتا ہے امام، لیتا نہیں ہے. امام عطا کرنے والا ہے، چھیننے والا نہیں ہوتا. امام بخشش کرنے والا ہوتا ہے، غضب کرنے والا نہیں ہوتا. جملہ کہوں، امام باغات دیتا ہے، باغوں پر قبضہ نہیں کرتا. جنت کا باغ امام دے گا نا، کوثر امام دے گا، بہشت امام دے گا. جو جنت پر اختیار رکھے اسے امام کہتے ہیں. مل کر صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر. بیان کروں تاکہ قانون لنا عابدی. توجہ ادھر کریں. انشاءاللہ کبر آئیں گے تو میں فقط 2 منٹ پڑھوں گا، آپ کی مکمل توجہ چاہتا ہوں. تاکہ امام عبادت گزار ہوتا ہے اصل سے. یہ نہیں کہ دنیا میں آیا سیکھا پھر سجدہ کیا، نہیں. امام اگر ماں کے درج عصمت میں ہو پھر بھی قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے. امام اگر ماں کے شکم مبارک میں ہو پھر بھی مشکل کشا بنتا ہے، حاجت روا بنتا ہے. اور جب ماں حقیقی امام اگر ہو تو رسول کا عبد ہوتا ہے، رسول کی تعظیم کرتا ہے. امام جانشین ہوتا ہے، جب بھی وہ ماں کے درج عصمت میں ہو پھر بھی تعظیم کر کے بتاتا ہے کہ یہ مولا ہے، میں غلام ہوں. آپ مجلسی ذہن بیٹھے ہوئے ہیں. جناب فاطمہ بنت اسد کیا کرتی تھی جب مولا علیہ السلام شکل مبارک میں تھے تو جیسے آتے رسول خدا تعظیماً کھڑی ہو جاتی. عرب کی عورتوں نے کہا کہ اس یتیم کا احترام کیوں کرتی ہو؟ کہا میں کیا کروں، یہ جو میرا بچہ ہے مجھے مجبور کرتا ہے. اب تمام کائنات کا رسول آ رہا ہے، اس کا احترام کر. کہنے لگی اپنے خود سے کرتی ہیں. ہم کافی عورتیں آ جاتی ہیں، جب یہ محمد آئے گا تو ہم بازوؤں کو تھام لیں گے. یہ 8 تھی یا 20 تھی، جتنی بھی تھی، آدھی ادھر ایسے بازوؤں کو پکڑا. پھر بلایا جناب عبداللہ کے لال کو، جیسے اندر آئے جناب فاطمہ بنت اسد ایک مرتبہ اٹھی، آدھی ادھر گری آدھی ادھر گری. یہ تعظیم رسول بتا کر انہیں بتایا کہ رسول کی تعظیم میں نے دنیا میں آ کر نہیں کی ہے، پہلے دنیا میں آیا نہیں تھا، رسول کی تعظیم کرتا تھا. اور یہ رسول کی تعظیم عبادت ہے. اور امام عابد ہوتا ہے. عبادت کرنے والوں کے 2 قسم بیان کیے گئے حدیث میں. ایک عبادت کرتے ہیں جنت کی لالچ میں، ایک عبادت کرتے ہیں جہنم کے خوف سے. مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کی لالچ میں کرتے ہیں وہ تاجروں والی عبادت ہے، یعنی کچھ کریں گے تو کچھ ملے گا. اور ایک ہے
کر عبادت کرنے والے، مگر میرے مولا نے فرمایا مسجد میں کھڑے کرو بارے اللہ، میں علی تیری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کرتا، جہنم کے خوف سے نہیں کرتا، تو لائق عبادت ہے، اسی لیے علی تجھے سجدہ کرتا ہے۔ علی نے جلی کو کہا یہ جملہ کہ میں تیری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کرتا، جہنم کے خوف سے نہیں کرتا، تو لائق عبادت ہے۔ چلے سارے مل کے علی پہلے سے نکل کر علی مولا کے دروازے تک پہنچے گئے، اے سلطان ولایت، شاہ ولایت، ہم آپ کو حق کا مولا، حق کا امام، حق کا ولی جنت کی لالچ میں نہیں مانتے، جہنم کے خوف سے نہیں مانتے، آپ اتنے اعلیٰ ہیں آپ کو مولا مانا جائے، آپ اتنے عظیم ہیں کہ آپ کو ولی مانا جائے۔ مل کر صلوات پڑھے مولا کی ذات پر، اللہ کی آمد پر صلوات پڑھے۔ پھر بھی مل کر صلوات پڑھے۔ اللہ کی آمد پر مل کر صلوات پڑھے۔ امام کی 6 صفتیں بیان ہو چکی، بس ایک جملہ رکھتے مسائل کے لیے، مل کر صلوات پڑھیں۔ پھر بھی مل کر صلوات پڑھیں مولا کی ذات۔ امام کی آخری صفت جو قرآن نے اس آیت میں بیان کی ہے، امام کی آخری صفت اس آیت میں جو ہے امام عبادت گزار ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک عالم دین آیا، علم در علم سے محبت کرنے والوں نے کیسا استقبال کیا ہے۔ ہم نے عالم کا احترام کر کے بتایا کہ ہم کل بھی علم کے دروازے پر تھے، آج بھی علم کے دروازے پر ہیں۔ اور پھر مولا نے فرمایا کہ علم، بس آخری جملہ، عالم جو کہ عالم سے جو قوم علم سے جدا ہوتی ہے وہ فنا ہو جاتی ہے، جو علم سے جڑی رہتی ہے، شعور سے جڑی رہتی ہے، وہ کبھی بھی گمراہی کے راستے پر نہیں چلتی، اور علم نور ہے۔ اور رسول خدا نے فرمایا اے اباذر، عالم کی مجلس میں شرکت کرنا اتنا ثواب ہے، توجہ چاہتا ہوں، عالم کی مجلس میں شرکت کرنا احد و بدر کے 1000 شہداء کے جنازے میں شرکت کرنے سے افضل ہے۔ عالم کی مجلس میں، عالم کی مجلس میں 1000 شہداء۔ پھر اسی صحابی کو رسول علیہ السلام نے فرمایا اباذر، عام مومن کے جنازے میں کتنا ثواب ہے، پھر شہداء کے جنازے میں کتنا ثواب ہوگا۔ جب عام مومن چلا جائے اس کے جنازے میں شرکت کرنا مومن کا حق ہے۔ یہ نہیں کہا کہ وزیر اعظم مر جائے جنازے میں جانا، غریب مر جائے نہ جانا، نہیں، مومن ہو، ریڑھی چلاتا ہو، مزدوری کرتا ہو، اس کے جنازے میں شرکت کرنا پہلا انعام اللہ یہ جنازے میں شرکت کرنے والوں کو یہ دیتا ہے کہ ابھی تعویذ کا قبر بند نہیں ہوگا، شرکت کرنے والوں کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب سے سوچیں کہ شہید کے جنازے میں، آخری جملہ سنیں گے، شہید کے جنازے میں کتنا ثواب ہوگا۔ اے اباذر، عام مومن چلا جائے شرکت کرنا، ذہنوں کو قریب کر تو میں جملہ کہوں، اور یہ مجلس حسین کی اگر جناب سیدہ پر جملہ نہ کہوں گا تو میری مجلس مکمل نہیں ہوگی۔ توجہ چاہتا ہوں، عام مومن چلا جائے، عام مومن چلا جائے شرکت کرنا، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہی تو وجہ تھی سیدہ نے فرمایا تھا فلاں میرے جنازے میں نہ آئے، کہیں گناہ نہ معاف ہو جائے۔ امام کی صفت ہے کہ عابد ہے، اور یہی اور امام عابد اتنا ہوتا ہے کہ موت کا خطرہ ہو پھر بھی سجدہ قضا نہیں کرتا۔ بس ایک روایت پڑھوں گا تکمیل مجلس کے لیے۔ امام فقط اس بدن کے ساتھ نماز اور عبادت نہیں کرتا، پورے وجود کے ساتھ، پاؤں سے تیر نکل جاتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ علی مولا سے لے کر چلے حسین اللہ کے عشق میں اتنا آگے تھے کہ تیروں سے سینہ پر تھا، زخمی تھے، 2 زانو بیٹھے تھے، بیٹی ملنے کے لیے آئی، کہا بابا سکینہ ملنے آئی ہے۔ حسین خدا سے باتیں کر رہا تھا،
جب ایک مرتبہ کہا، دو مرتبہ کہا، حسین نے آواز سنی، کہا کون سکینہ؟ رو کے کہتی ہے بابا نے نہیں پہچانا۔ ایک مرتبہ آواز قدرت آئی، حسین سکینہ کو بلا ورنہ میری بہشت گر جائے گا۔ میرے ملائکہ نے تسبیح چھوڑ دی ہے، جب بلایا کہا یا بنتی سکینہ الیہ الیہ، او میری غریب پیاسی سکینہ میرے قریب آ جا۔ جیسے قریب آئی نا بابا سے ملنا چاہتی تھی، تیر سینے پر تیر لگے ہوئے تھے، کہا بابا ملوں تو کیسے ملوں؟ ایک مرتبہ مظلوم نے سینے سے تیر کھینچے، سینہ خالی کر کے دیا، کہا کہ سکینہ آ جاؤ۔ گود میں بیٹھی، کبھی رخسار کا خون صاف کرتی ہے، کبھی پیشانی کا خون صاف کرتی ہے۔ کہا بابا بابا میں یتیم ہو جاؤں گی، بابا آپ کو امت نے پانی نہیں پلایا۔ حضرت روایت کا جملہ سنیں گے، ابھی بیٹی اور باپ باتیں کر رہے تھے، شمر خنجر کو گھماتے ہوئے آ رہا تھا، کہہ رہا تھا حسین بیٹی کو بھیج ورنہ میں بھیجوں گا۔ کہا سکینہ یہ بڑا ظالم ہے، چلی جا۔ آزادارو زخمی بابا کو دیکھا، اٹھی آگے جا رہی تھی، پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہی تھی۔ اب مجھے معاف کرنا، شمر قریب آیا، روایت بہت سخت ہے، قریب آیا، پیچھے کھڑا تھا، زور سے حسین کو تماچا مارا۔ ابھی سکڑا نہیں تھا، ظالم نے پاؤں اٹھایا، گستاخی کی، حسین کی پیشانی اور پتھر پہ آگے لگی۔ بیٹی نے دیکھا، دوڑتی ہوئی آئی، کہا ظالم میرے بابا کو نہ مار، اگر مارنا ہے نا ایک گھونٹ پانی پلا دے۔ آزادارو جب شمر نہیں مانا، ضرب چلانا چاہتا تھا، دونوں ننھے نے ہاتھ خنجر میں ڈالے۔ ظالم نے مانا، خدا کی قسم نہیں مانا۔ مقتل لکھتی ہے، مقتل نے لکھا کہ خنجر کو زمین پر رکھا، دونوں ہاتھ ایک ہاتھ سے سکینہ کے پکڑے، زور سے تماچا مارا، کہا چچا عباس او میرے بابا۔ بس ادب بس احترام، آج کی چوتھی مجلس سے خطاب کے لیے مولانا